بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب حضرات اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم الشان صورت کے فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں جسے اہل علم نے قلب قرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ مبارک صورت سورہ یاسین ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور نجات کا سر چشمہ ہے، اور اس کی ہر صورت اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور برکتیں رکھتی ہے۔ لیکن سورہ یاسین کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی ویرانیوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قیامت کے احوال، جنت و جہنم کے مناظر، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و توحید الہی کی روشن دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اور اسے گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں جبکہ انسان دنیا کی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر کم ہی رہ گئی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت اسے دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب بندہ روزانہ چند منٹ نکال کر اس مبارک صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے گناہوں پر ندامت پیدا ہوتی ہے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ ان کے دن کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا تھا اور اختتام بھی قرآن پر ہوتا تھا۔ سورہ یاسین کی برکت سے گھروں میں رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک صورت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تلاوت کی ترغیب دیں تاکہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، سورہ یاسین کے فضائل پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت اور عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو اپنی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جب انسان زمین کے سرسبزی، آسمان کی وسعت، سورج اور چاند کے منظم نظام اور رات و دن کے بدلتے ہوئے حالات پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک عظیم اور قادر مطلق رب کے حکم سے چل رہی ہے۔ سورہ یاسین انسان کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا فرمایا وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس صورت میں آخرت کا تذکرہ نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے تاکہ انسان دنیا کی عارضی زندگی میں کھو کر اپنی اصل منزل کو نہ بھول جائے۔ ناظرین محترم، آج انسان مال و دولت، جائیداد، کاروبار اور دنیاوی آسائشوں کے حصول میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اسے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن سورہ یاسین کی تلاوت دل کو جھنجھوڑتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے
وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد اور نہ دنیاوی طاقت، بلکہ صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جب ایک مسلمان روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، حسد اور دیگر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ ناظرین کرام، اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی موجود ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیشہ لوگوں کو توحید، ایمان اور نیک اعمال کی طرف بلایا۔ انہوں نے مشکلات برداشت کی، مخالفتیں جھیلی، لیکن حق کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہیں بیٹھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی آواز کو عام کریں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں اور انہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں دنیاوی تعلیم کو تو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کامیابی محدود ہے، جبکہ قرآن کی برکت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت انسان کو صبر، شکر، توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں بڑھ جائیں اور حالات موافق نہ رہیں تو بندے کو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جو شخص قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف سورہ یاسین کی تلاوت ہی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ یاسین کے فضائل اور اس کے مبارک پیغام پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم صرف چند مخصوص مواقع پر پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا جب اس کے معانی اور پیغام پر غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثال دی ہے، رات اور دن کے نظام کو اپنی نشانی قرار دیا ہے اور انسان کو بار بار سوچنے کی دعوت دی ہے کہ جس رب نے یہ عظیم کائنات پیدا کی ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے یاد رکھ کر مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ آج جو شخص جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، جو صحت مند ہے وہ بیماری کا سامنا بھی کر سکتا ہے، جو مالدار ہے وہ ایک لمحے میں محتاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ قبر میں انسان کے ساتھ نہ اس کا مال جائے گا، نہ اس کی شہرت اور نہ اس کے دنیاوی تعلقات، بلکہ صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔
اسی لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ سورہ یاسین انسان کو اسی حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب ایک مسلمان پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے اور اس کے اعمال میں نیکی پیدا ہونے لگتی ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی برکت اور سکون پیدا ہوتا ہے، اولاد کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پورا گھرانہ قرآن کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑیں، روزانہ کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے مخصوص کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، کامیاب وہ نہیں جو صرف دنیاوی آسائشیں حاصل کر لے، بلکہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے۔ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوگی، اور اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی آواز کو عام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی دین اسلام سے وابستہ رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا آج ہی یہ نیت کر لیجئے کہ ہم سورہ یاسین سمیت قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں گے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعا ہے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ مزید دینی اصلاحی اور معلومات بیانات سننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔